والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا جامع اور مختصر حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے. اسی بنیاد اور اساس کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جمعہ میں تدریجاً تعلیم، تربیت اور اصلاح کی غرض سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مقدسہ کو بیان کیا جاتا ہے. اسی عنوان کے تسلسل میں غزوہ بدر کی تاریخ اور حقیقت بیان ہو رہی تھی. جہاں سے گزشتہ جمعہ بیان ختم ہوا تھا وہاں سے انشاءاللہ ابھی شروع ہوگا. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ میدان بدر میں
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور مشرکین مکہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور مشرکین کے سمجھدار لوگوں نے یہ تحریک شروع کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جنگ نہ کی جائے، بلکہ واپس مکہ جانا چاہیے، چونکہ ان کا جو مخبر تھا اس نے صحابہ اکرام کے چہروں کو دیکھ لیا تھا۔ ہر صحابی کے چہرے پہ کفر کی شکست کا پیغام لکھا ہوا تھا، اور صحابہ اکرام کی فتح اور غلبے کا عنوان لکھا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں بڑے بڑے مشرکین کے قتل کے پیغامات نمایاں نظر آتے تھے۔ اسی خوف کی بنا پر اس نے حکیم بن حزام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اور اس نے عتبہ کو، اور عتبہ بھی سمجھ گیا، لیکن کفر کا سردار فرعون مکہ، اپنے زمانے کا بدنام انسان جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، جہالتوں کا باپ، محور و مرکز، وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو جنگ کرنی ہے، اگر آج ہم نے جنگ نہ کی تو پھر یہ مسلمان ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور ہر آنے والے دن میں یہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے۔ آج اسلحہ بھی ہے، تمام مکہ کے قبائل ہمارے ساتھ ہیں، تمام سرداران بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور خبر یہ ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی بہت کم تعداد میں ہیں، لہذا آج ہم ان کو بدر کے مقام پر مٹا کر جائیں گے۔ اور ہمیشہ کفر کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم اہل حق کو مٹا دیں گے، ان کا عنوان ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اہل حق کی آواز کو دبا دیں گے، لیکن اللہ نے قانون یہ رکھا ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ حق کی آواز یوں ہی اٹھا کرتی ہے، جتنا اسے دبایا جاتا ہے اتنی قوت کے ساتھ یہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو عتبہ کو ابو جہل کہنے لگا، تو بزدل آدمی ہے، تیرا بیٹا محمد کا ساتھی ہے، تو اس لیے چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، تیری مجبوریاں ہیں، میری کوئی مجبوری نہیں، لہذا ہم جنگ کریں گے۔ اسی کشمکش میں اور اسی گفتگو میں جب ابو جہل نے آر دلائی عتبہ کو، تو عتبہ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے جیسا کہ تو سمجھتا ہے تو سب سے پہلے میدان میں اتروں گا، میں جنگ سے نہیں ڈر رہا، میں برے انجام سے ڈر رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا رسول اللہ کا ساتھی ہے، نہ، مجھے سرداران مکہ کے سر کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، میں اس برے انجام سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عزت بھی بچ جائے گی، جانیں بھی بچ جائیں گی، لیکن جہاں تک تعلق ہے تیری بہادری کا اور مجھ پر بزدلی کے نشانات لگانے کا، تو میدان میں نہیں اترے گا، میں اتروں گا۔ عتبہ پھر اپنی بہادری دکھانے کے لیے میدان میں اترا، ساتھ ہی شیبہ کو بھی اتارا، ولید کو بھی اتارا۔
یہ تینوں میدان میں اترے، رسول اللہ کی طرف سے عوف اترے، معوذ اترے اور ابن رواحہ اترے۔ جب یہ تینوں حضرات رسول اللہ کی طرف سے میدان میں اترے اور ادھر سے یہ تین تھے، مبارزت ہوئی، مقابلے کا اعلان ہوا، تو عتبہ کہنے لگا من القوم، کیونکہ میدان میں جب اترتے تھے تو منہ پہ نقاب ہوتا تھا۔ عتبہ کہنے لگا من القوم، کس قوم سے ہو، کون ہو تم؟ تو ان تینوں نے جواب دیا رہتم من الانصار، ہم انصار قبیلے سے ہیں، محمد الرسول اللہ کے انصاری ہیں، محمد ہماری پناہ میں ہیں، لہذا ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئے ہیں، آج تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اتنے میں عتبہ کہنے لگا یا محمد اخرج الینا اکفانا من قومنا، محمد یہ کوئی انصاف کی بات تو نہ ہوئی کہ تم انصاریوں کو ہمارے مقابلے میں لاتے ہو، ہماری قوم کے ہمارے برابر کے لوگ ہمارے سامنے لاؤ جو ہمارے قریشیوں میں سے ہوں، مکہ والوں میں سے ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ نے جب یہ آواز سنی تو فوراً اپنے ان انصاری تینوں صحابہ اکرام کو کہا کہ اپنی صفوں میں آ جاؤ۔ یہ عوف اور معوذ یہ صفرا نامی عورت کے بیٹے ہیں، اور افرا نامی عورت کے، اور یہ افرا وہ مقدس خاتون ہے، وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جس کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ 7 بیٹے تھے اس کے، اور 7 کے 7 غزوہ بدر میں بحیثیت مجاہد کے رسول اللہ کے سپاہ بن کر، رسول اللہ کے جانسار بن کر 7 کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس بات میں افرا منفردہ ہے، انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر سے عبیدہ ابن الحارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب سے کہا کہ میرے شیرو میدان میں اترو، چونکہ عتبہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے مقابلے کے بندے لاؤ، ہماری قوم کے لاؤ۔ میں محمد اپنے شیروں کو میدان میں اترتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ نگاہ اٹھائی تو اپنا چچا حمزہ، اپنا بھتیجا اور اپنا داماد اور اپنے گھر کا پلا ہوا علی شیر خدا اور عبیدہ بن حارث، کہا چلو تم مبارزت کے لیے میدان میں اترو۔ جب یہ میدان میں اترے تو اس وقت عتبہ نے ان سے پوچھا کون ہو تم، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ابن الحارث ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اچھی طرح، مکہ کے زمانے سے بھی جانتے ہو اور ابھی بھی جان لو گے۔ دوسرے سے پوچھا تم کون ہو جو جرأت کر کے ہمارے مقابلے میں آئے ہو؟ منہ سے نقاب ہٹا کر حضرت حمزہ نے فرمایا دیکھ لے، عبد المطلب کا بیٹا حمزہ ہوں، رسول اللہ کا چچا ہوں، اور آج غزوہ بدر میں میرا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جانتے نہیں ہو میری آواز سے، مجھے علی کہتے ہیں، مجھے علی کہتے ہیں، میں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہوں، آج یہاں پر میں نے اسدیت کا حق ادا کرنا ہے۔ اتنے میں عتبہ کہنے لگا اب مزہ آئے گا، برابر کے لوگ ہیں، برابر کے لوگ جب میدان میں اترتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے۔ شیبہ کہنے لگا آج مزہ آئے گا، ولید کہنے لگا اب تو لطف آئے گا۔ ادھر سے صحابہ اکرام نے کہا لطف تو ہمیں بھی آئے گا، تمہیں آئے گا تو ہمیں بھی آئے گا، اس لیے کہ ہماری تلواریں جو چلیں گی وہ نعرہ تکبیر کے ساتھ چلیں گی، اور تمہاری تلواریں چلیں گی نعرہ شرک کے ساتھ چلیں گی۔ تم مشرکانہ عقائد کے ساتھ لڑو گے، ہم موحدانہ عقائد سے لڑیں گے۔ تم کئیوں کو ماننے والے ہو، ہم ایک کو ماننے والے ہیں۔ تمہارا کوئی نبی نہیں، ہمارا نبی
ہمارے پاس موجود ہے، وہی ہمارا سپہ سالار ہے، وہی ہماری فوج کا چیف ہے، اسی کے اشارے پہ ہم آئے ہیں، اسی کی اقتداء میں لڑ رہے ہیں، مزہ تو ہمیں بھی آئے گا آج۔ اتنے میں عبیدہ بن حارث عتبہ کے مقابلے میں نکل گیا، حمزہ شیبہ کے مقابلے میں نکل گئے، علی ولید کے مقابلے میں نکل گئے، تلواریں چلنی شروع ہو گئی، تینوں میدان میں ایک دوسرے پر تلواریں چلا رہے ہیں۔ چند ہی لمحے نہیں گزرے تھے کہ حمزہ اپنی تلوار صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ شیبہ وہ پڑا ہوا ہے جیسے بیمار مرغی ذبح کر دی جاتی ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی علی وہ بھی ولید کی گردن صاف کر کے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہ ہم نے تو قصہ تمام کر لیا۔ ادھر سے عبیدہ بن حارث اور عتبہ کا مقابلہ تھوڑا لمبا ہو گیا، تلواریں انہوں نے بھی چلائی، اس نے بھی چلائی، وہ بھی زخمی ہوا، یہ بھی زخمی ہوئے، لیکن مقابلہ تھوڑا سخت تھا۔ حضرت عبیدہ کے پاؤں کٹ گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی یہ دونوں اپنے مقابل کو فارغ کر کے سیدھے عتبہ کے مقابلے میں پہنچے اور اس کی گردن قلم کی اور عبیدہ کو اٹھایا، رسول اللہ کے قدموں میں لے آئے، زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو گئے رسول اللہ کے قدموں میں لائے تو حضرت عبیدہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ مجھے صرف ایک بات کا جواب عنایت فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے۔ پوچھا، بول میرے زخمی شیر، کیا پوچھتا ہے؟ کہا، کیا میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جانے والا شہید ہوں؟ حضور نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے، تیری شہادت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی نے یہ بات سنی تو صحابی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور پھر کہنے لگے کہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتا تو میرے اس کردار پر وہ خوش ہو کر کہتا کہ جس وقت مشرکین کہتے تھے کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم سب محمد پر قربان نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم محمد کو تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ آج ابو طالب میرا کٹا ہوا جسم دیکھتا تو خوش ہو جاتا کہ ابو طالب کے بھتیجے کی جان کو بچاتے ہوئے، اس کے دین کو بچاتے ہوئے عبیدہ نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں تشریف لے آئے۔ ابھی جنگ کی ابتدا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کرنی شروع کی، اور وہ دعا وہی تھی جو میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ جب یہ دعا کی، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جلدی کرو، اور جو فرشتوں کو حکم دیا تو وہ حکم کا انداز بھی اللہ نے قرآن کے سینے میں محفوظ کیا کہ وہاں کیوں جانا ہے، کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، سیدھے زمین پر اتر جاؤ میدان بدر میں، وہاں اہل ایمان کھڑے ہیں، ان کے پاؤں کو استقامت دو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اے میرے محمد، میں نے فرشتوں پہ وحی کی، فرشتوں کو پیغام دیا۔ اذ یوحی ربک، تیرے رب نے جب پیغام دیا، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری تشکیل کر رہا ہوں، تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں جنگ کی وردی پہن لو، فرشتوں تلوار اٹھا لو،
فرشتوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو جاؤ۔ فرشتے نورانی مخلوق، انہیں کیا پتہ تلوار کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ تلوار کیسے چلاتے ہیں، انہیں کیا پتہ میدان میں لڑتے کیسے ہیں۔ وہ کوئی ہماری طرح انسان تو نہیں، نورانی مخلوق تھی۔ فرشتوں نے کہا اللہ جا تو رہے ہیں، اسلحہ بھی لے لیا، تلوار بھی لے لی، گھوڑا بھی لے لیا، تو نے ہمیں دے دیا، لیکن کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا وہ تو میں بتلاؤں گا کیا کرو گے، لیکن پہلی بات یاد رکھنا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تم وہاں پہنچو گے میں خود تمہیں بتاؤں گا کیا کرو گے۔ تلوار چلانا بھی میں سکھاؤں گا، گھوڑے دوڑانا بھی میں سکھاؤں گا، کفر کی گردنوں کو قلم کرنا بھی میں سکھلاؤں گا۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، جلدی جاؤ، میدان بدر میں میرے نبی کے صحابہ نے میدان لگا دیا، آگ جنگ کی گرم ہو گئی، شعلے اڑنے لگے، شعلے اوپر کی طرف جولانیاں کرنے لگے، میدان جنگ سج گیا۔ جلدی جاؤ، میرے محمد کے صحابہ جنگ کر رہے ہیں، جا کر ان کے قدموں پہ جا بیٹھو۔ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جا کر قوت دو، ثبات دو، اثبات دو، حوصلہ دو، جا کر دل و دماغ میں جا کر قوت کے پیغامات دینا شروع کر دو، ان کے پاؤں کو جمانا شروع کر دو۔ میں نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے محمد سے، میں نے وعدہ کر رکھا ہے صحابہ سے، جلدی جاؤ جا کر میرے محمد کے صحابہ کو قوت بخشو تاکہ وہ زمین پر قدم رکھیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کے قدم بدر کے مقام پر نہیں خدا کی مدد پر ہیں۔ فثبتوا الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ اکبر، اس آیت پہ جب میں غور کرتا ہوں میرا ایمان شعلے مارنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فثبتوا الذین آمنوا، یہ محمد کے ساتھ جتنے بھی ہیں ایمان والے ہیں۔ کون ہیں؟ سارے بولو کون ہیں؟ ابو بکر ایمان والا، عمر ایمان والا، عثمان، علی، حمزہ، عبیدہ، مہاجرین، وہ مکہ سے آنے والے سارے ایمان والے۔ فرشتوں جاؤ فثبتوا الذین آمنوا، ساری دنیا کہتی رہے محمد کے یار ایمان والے نہیں تھے، میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے محمد کے یار ایمان والے۔ سارے آپ بھی بولو، آپ بھی بولو، محمد کے یار کون؟ صحابہ ایمان والے۔ قرآن کہتا ہے بدر میں جو پہنچے ایمان والے ہیں، اور اللہ نے کہا فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں جا کر ایمان والوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ نورو نورانیو، نوریو نورانیو، نوریو، او آسمانوں سے آنے والو خاکیوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ کیوں ہم نورانی ہیں، نوری ہیں، ہم ان کے قدموں میں کیوں بیٹھیں؟ اللہ نے کہا تم نورانی نوری یہ میرے خاکی مگر محمد کے یار ہیں، میرے محمد کی صحبت کی وجہ سے اتنے قیمتی ہو گئے، میں تمہیں کہتا ہوں ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جنہوں نے محمد کا ساتھ دیا عرش برین کو اٹھانے والے نورانی بھی ان کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی فرشتہ نبی کے یاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ملک، کوئی نورانی، کوئی نوری نبی کے یاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فثبتوا الذین آمنوا، ان کے دل کو تثبیت بخشو، ان کے قدموں کو مضبوط کرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ نے شیطان کو یہ قوت بخشی ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ قوت ہے یا نہیں؟ بولو اونچی آواز سے۔ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے،
مختلف قسم کے وسوسے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو بھی یہ قوت بخشی ہے کہ وہ جا کر اہل ایمان کے دل و دماغ میں اللہ کے پیغامات القاء کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ الہام کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو ساری مسائل حل ہو جائیں گے۔ کئی سوالات کے جوابات اس میں آ جاتے ہیں۔ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ملک کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ پر اللہ کے پیغامات کا القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اور اس کی وجدانی کیفیات کو اللہ کے پیغامات سے منور کرتا ہے۔ پھر انسان کے دل و دماغ سے وہی باتیں جاری و ساری ہوتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ وہی نہیں آتی، بولیے وہی، لیکن قیامت تک اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ فرشتے الہام کی صورت رکھتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی ان کی زبانوں سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو نہ کبھی کسی کتاب سے ملتی ہیں، نہ کسی لائبریری سے ملتی ہیں، نہ کبھی کسی نے سنی ہوتی ہیں، وہ محض اللہ والوں کی زبانوں سے نکلا کرتی ہے۔ علم لدنی ہوا کرتا ہے جو علم رحمانی کہلاتا ہے، اور بدریہ فرشتہ، بدریہ ملک، بدریہ ملائکہ اس کے دل و دماغ میں اتارا جاتا ہے اور زبان سے تکلم ہوتا ہے۔ اس لیے فرشتوں سے کہا جاؤ، جا کر ان سب کا اتنا تعاون کرو کہ ان کے قدموں کو مضبوط کرو۔ ایک صحابی کہنے لگے میں غزوہ بدر میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ مشرک آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، مجھے اوپر سے آواز آئی جیسے گھوڑے پہ کوئی سوار ہے اور ہاتھ میں اس کے کوڑا ہے، کوڑا کے لہرانے کی بھی آواز آئی، گھوڑے کی بھی آواز آئی، تو فوراً مجھے کہنے لگا اے مخزوم آگے بڑھ، جلدی آگے بڑھ۔ یہ آواز میں نے سنی تو فوراً دیکھا تو وہ مشرک میرے سامنے الٹا پڑا ہوا ہے، اس کا ناک بھی پھٹا ہوا ہے اور منہ بھی اس کا چرا ہوا ہے، جیسے ابھی ابھی کسی نے اس کو کوڑا مارا، اور اس کا ناک بھی پھٹ گیا، چہرہ بھی پھٹ گیا۔ صحابی بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں آئے، یا رسول اللہ میں یوں چل رہا تھا مشرک کا تعاقب کرتے ہوئے، مجھے آواز بھی آئی، جس کوڑے کی آواز آئی اسی کوڑے سے زخمی میرے مقابلے میں جو بھاگنے والا تھا مشرک، وہ گرا ہوا پایا اور اس کو میں نے نشان زدہ پایا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا میرے صحابی، یہ تیسرے آسمان سے جو خدا کی مدد آئی تھی یہ اس کی علامت ہے۔ فرشتے نے اس کو کوڑا مارا، وہیں گرا دیا۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے صحابہ اکرام نے جن جن کو قتل کیا اور ملائکہ نے جن جن کو قتل کیا، دونوں مقتولین میں واضح فرق تھا۔ ملائکہ نے جن مشرکوں کو قتل کیا ان کی گردنوں پہ نشانات تھے اور چہرے پر تھے، اور سیاہ رنگ کے جیسے جلا ہوا کوئی ہوتا ہے۔ اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے مشرکین کو قتل کروایا۔ اور پھر دوسری جگہ پر جب وہ فرشتے آئے تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ، اگلا کام میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ کیا کرنے لگا ہوں؟ کہا یہ جو تمہارے مد مقابل ہے نا، ان میں سے ایک ایک مشرک کے دل میں روب ڈال دوں گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں میں ہم شرک کی بدولت روب ڈال دیں گے، یہ مرعوب ہو جائیں گے۔ تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میدان میں صحابہ کے ساتھ تم اترو تاکہ میں فرش اور عرش کے فاصلے مٹا ڈالوں، لیکن مد مقابل میں ایسا روب ڈالوں گا تمہارے چہرے جب ان کے سامنے آئیں گے ان کی آنکھیں چوند ہو جائیں گی، تلواریں ہاتھوں سے گر پڑیں گی، گھوڑے ان کے بدکنے لگیں گے، یہ میدان میں کانپنے لگیں گے۔ یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ کہا ایسا کرنا فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل
بنان، جب یہ یوں کانپنے لگے ان کی گردنوں پہ مارنا اور ان کے پپوروں پہ مارنا۔ اب یہ گردنوں پہ مارنے کا حکم کیوں ہوا؟ فوق العناق، فرشتوں کو اللہ نے طریقہ بتلایا کہ کافر کو مارنا کیسا ہے، چونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے جنگ لڑی نہیں تھی۔ فرشتے جنگی میدان کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں خود تمہیں تربیت دے رہا ہوں، ٹریننگ دے رہا ہوں، اور یہ بھی بتلا رہا ہوں کہاں کہاں مارنا ہے، کیسے مارنا ہے۔ جو مشرک غزوہ بدر میں سر اوپر کر کے آئے تھے، متکبرانہ انداز میں آئے تھے، غرور کے ساتھ آئے تھے، تکبر کے ساتھ آئے تھے، عجب کے ساتھ آئے تھے، استکبار کے ساتھ آئے تھے، سینہ تان کر آئے تھے، ان کی گردنوں پہ جا کر تلواریں مارنی ہیں تاکہ وہ گردنیں مجھے کٹی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ مشرک کی قسمت میں اللہ نے ذلیل ہو کر قتل ہونا لکھا ہے، اور جن ہاتھوں میں تلواریں لے کر محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کے پپوروں کو کاٹ ڈالو تاکہ قیامت تک قانون بن جائے۔ جو ہاتھ محمد اور صحابہ کے مقابلے میں آئے گا اس کی قسمت میں اللہ نے کٹنا لکھا ہے، جو سر محمد اور صحابہ کے مقابلے میں اٹھے گا اس کے مقابلے میں آنے والے ان سروں کی قسمت میں اللہ نے کٹنا لکھا ہے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، ہو کر رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ کیا کرو ان کی، بولو کیا کرو، کہاں پہ مارو؟ اونچی آواز سے، گردنوں پہ مارو۔ یہ طریقہ کس نے بتلایا؟ اللہ نے۔ اور پھر ہاتھوں کو، آج کل کا کوئی مفکر ہوتا تو کہتا دیکھیے یہ محمد کتنا ظالم ہے، اس کے صحابہ کی ان کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے مفکر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا انسانیت کی تعریف اگر کسی کو آتی ہو تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسانیت کا تحفظ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ کو آتی ہے انسان کی تعریف؟ دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں، ایک ناک اس کے دو سوراخ، ایک منہ دو کان، منہ سے زبان بولنے والا، اسی کو کہتے ہیں۔ بھائی اسی کو کہتے ہیں نا انسان، جس کی دو ٹانگیں ہوں، دو بازیں ہوں، ناک ہو اس کے دو سوراخ ہوں، منہ ہو، آنکھیں ہوں، کان ہو، سر ہو، 5 ساڑھے 5 6 فٹ 6.5 فٹ تک قد ہو، بولتا ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے اس کو انسان نہیں کہتے، یہ انسان کی تعریف نہیں ہے۔ اس کا تعارف تو قرآن نے اور حدیث نے حیوان ناطق سے کروایا ہے، بولنے والے حیوان سے کروایا ہے۔ باقی سارے حیوان غیر ناطق ہیں، وہ بولتے نہیں، یہ حیوان بولتا ہے۔ باقی حیوانوں میں اور اس میں فرق بولنے اور نہ بولنے کا ہے، یہ حیوان ہے۔ انسان کون ہے؟ انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سر محمد کے سامنے جھک چکا ہو۔ کیا تعریف کی میں نے؟ اونچی آواز سے بولو۔ جس کا سر کس کے سامنے جھکا ہو؟ محمد کے آگے جھک گیا ہے۔ جس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مرشد، ہمارے مربی، ہمارے محسن، ہمارے آقا، جن کے ہم غلام ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں، جو حکم وہ کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہیں، جو حکم وہ کرتے ہیں ہم ان کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اسے انسان کہتے ہیں۔ اور جو رسول اللہ کے مقابلے میں سینہ تان کر آئے اسے اولئک کالانعام بل ہم اضل کہتے ہیں۔ تعریف سمجھ میں آئی؟ آج کے بعد کوئی آپ سے کہے انسانیت کی خدمت تو آپ پہلے پوچھیں کون سا، رسول اللہ کا غلام ہے یا نہیں؟ وہ حضور کا غلام ہے یا نہیں؟
اگر حضور کا غلام ہے تو انسان ہے، اگر حضور کا غلام نہیں تو وہ حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، اسے انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسانیت کا جوہر اور مرکزی عنوان محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے تاریخ انسانیت میں سب سے منفرد نفوس صحابہ اکرام کہلاتے ہیں، جن پر انسانیت نے فخر کیا ہے، ناز کیا ہے، اور جن پر انسانیت نے اپنی قسمت کا جشن منایا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر انسانیت کو مزہ آ گیا۔ انسان ہوتے ہیں تو یوں ہوتے ہیں جیسے محمد کے صحابہ تھے۔ تو اللہ نے ان صحابہ اکرام کو رسول اللہ کی معیت میں بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم غزوہ بدر میں کھڑے ہو کر یہاں پر لڑو گے، میرے محمد کا ساتھ دو گے، میں بھی تمہاری قسمت کے ایسے ایسے فیصلے کروں گا کہ قیامت تک قرآن کے سینے میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر